بھارت اور بنگلہ دیش آج کل تاریخ کے بدترین سیلاب اور موسلادھار بارشوں سے دوچار ہیں۔ کہا جا رہا ہے کہ سن 2004 کے بعد ان دونوں ملکوں میں آنے والا یہ بدترین سیلاب ہے۔ اس سیلاب کے نتیجے میں بھارت کا صوبہ آسام سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ آسام میں 18 لاکھ افراد سیلاب سے بے گھر ہو چکے ہیں۔ بے گھر افراد کی حالت بہت تشویشناک ہے اور ان تک اب تک کوئی بھی امداد نہیں پہنچ سکی ہے۔ صورتحال بد سے بدتر ہو رہی ہے۔ یہ قدرتی آفات اپنی جگہ، لیکن ساتھ میں بھارت اور بنگلہ دیش کے سیاسی معاملات بھی گھمبیر ہو رہے ہیں۔ بنگلہ دیش نے الزام لگایا ہے کہ بھارت نے اس سیلاب کا رخ بنگلہ دیش کی طرف موڑ دیا ہے اور بھارت نے اپنے ڈیمز کے تقریباً 54 گیٹ کھولے ہیں جن کا پانی اب بنگلہ دیش میں داخل ہو رہا ہے۔ بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھارت نے اس قدرتی آفات میں بنگلہ دیش کی مشکلات بے حد بڑھا دی ہیں۔ بنگلہ دیش میں پہلے ہی بارشوں اور سیلاب سے صورتحال نہایت بدترین تھی اور لاکھوں افراد بنگلہ دیش کے شمالی علاقوں میں بے گھر ہو چکے ہیں اور غذائی قلت کا شکار ہو رہے ہیں، شدید مشکلات سے دوچار ہیں۔ تمام نظام زندگی مفلوج ہو چکا ہے، بجلی منقطع ہے، تمام راستے بند ہیں۔ ایسے میں بنگلہ دیش کا کہنا ہے کہ بھارت نے ان کے ملک میں پانی چھوڑ کے ان کی مشکلات کو بے حد بڑھا دیا ہے۔ بنگلہ دیش میں سیلاب کی صورتحال بدترین ہو رہی ہے اور کہا یہ جاتا ہے کہ بنگلہ دیش کے شمالی علاقوں میں نیا انسانی المیہ جنم لے سکتا ہے۔ سیلاب روز بروز شدید ہو رہا ہے، بارشیں ابھی جاری ہیں۔ بنگلہ دیشی حکام کا کہنا ہے کہ یہ موسم کی شدت ان کی مشکلات اور عوام کی پریشانیوں میں بے حد اضافہ کر سکتی ہے اور ایسے میں بھارت سے آنے والے سیلابی ریلے بنگلہ دیش کے لیے نئی مشکلات کھڑی کر سکتے ہیں۔ بنگلہ دیش کی حکومت نے اس معاملے پہ بھارت سے اپنی پوری تشویش کا اظہار کیا ہے۔ بنگلہ دیشی میڈیا کے مطابق بھارت سے اس بارے میں احتجاج کیا جا رہا ہے، رابطے کیے جا رہے ہیں اور بھارت کو اس بات پہ قائل کیا جا رہا ہے کہ اس نے تمام آبی معاہدوں کی خلاف ورزی کی ہے اور بنگلہ دیش کو ایک نئے بحران سے دوچار کرنے کی کوشش کی ہے۔ یہ قدرتی آفات بھارت اور بنگلہ دیش کے کئی لاکھ مربع کلومیٹر علاقے میں پھیلی ہوئی ہے اور ہزاروں گاؤں اور بے شمار شہر اس قدرتی آفت سے شدید متاثر ہوئے ہیں۔